یہ دراصل جو آپ توہین آمیز جملے کہتے ہیں یہ آپ کو اسحاق جھالوی صاحب کی طرف سے وراثت میں ملے ہیں۔ اسحاق جھالوی صاحب بھی ایسے ہی محدثین کرام پر جو کیچڑ اچھالتے تھے۔ آپ نے کہا نا کہ یہ اہل سنت 2 نمبر ہیں اور فتویٰ سب محدثین پر لگ گیا، جس طرح ہم پیچھے وہ پورا تفصیل کے ساتھ اور سکین پیش کر چکے ہیں تمام محدثین کی کتابوں سے۔ تو بالکل اسی طرح آپ نے انہیں خائن کہا، جھالوی صاحب بھی خائن کہتے تھے اور 2 نمبر کہتے تھے، کبھی نرم الفاظ میں تھوڑا سا تکیے کی چادر کو اوڑھ کر، اور کبھی کھلے عام بھی کہہ دیتے تھے۔ اب جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ، ایک موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت بھی انہوں نے ذکر کی، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ پردہ ڈال جاتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ پردہ رکھ جاتے ہیں یا پردہ ڈال جاتے ہیں، اس لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے۔ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں یہ آ گیا ہے، حق لکھنے والے بھی تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا۔ وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ کہتے ہیں امام بخاری نے پردہ رکھ لیا، پردہ ڈال دیا، ان کا الو سیدھا ہو گیا، لیکن حق کہنے والے لوگ بھی ہیں جنہوں نے وہ الفاظ یا وہ روایت ذکر کر دی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کی۔ نعوذ باللہ، یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خیانت کی، یا امام بخاری رحمۃ اللہ نے جان بوجھ کے حدیث چھپا لی تاکہ لوگوں کا الو سیدھا ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پردے رکھتے تھے لوگوں کے، نعوذ باللہ، اور جن باتوں کی اور جن روایات کی بنا پر ایسا کہتے ہیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ مرزا صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی کنٹرولڈ حدیث بیان کی ہے، حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن حدیثیں تو سامنے آ جانی تھی نا، تو پھر جناب فلاں نے وہ حدیث پیش کر دی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی۔ امام بخاری کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اور اس سند پہ جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں اور حدیثیں لے کے آئے، میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کھول کے، پورا لپے لباب۔ تو یہ ایک خفیہ سازش ہے، لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑا تھوڑا اسے کہتے ہیں کہ سلو پوائزن جو ہے نا، آہستہ آہستہ زہر ڈالتے ہیں، آہستہ آہستہ زہر ڈالتے ہیں، لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا ایک دم کہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کیا تاثر دے رہے ہیں۔ جھالوی صاحب بھی کہ امام بخاری جو ہے نا وہ پردہ ڈال جاتے ہیں، پردہ رکھ جاتے ہیں، لوگوں کا الو سیدھا ہو جاتا ہے امام بخاری کے اس طرز عمل کی وجہ سے، لیکن حق کہنے والے بھی ہیں، اس کا مطلب ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے نعوذ باللہ حق نہیں کہا۔ اور پھر مرزا صاحب کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی کنٹرولڈ سی حدیث بیان کی ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جان بوجھ کے دیگر پورشن جو ہے اس حدیث کے حذف کر دیے، اور جو روایت امام صاحب نے پیش کی ہے اس میں وہ باتیں نہیں نقل کی، جبکہ ہم پہلے بھی یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو الفاظ مرزا صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے حذف کر دیے، یہ کنٹرولڈ حدیث بیان کی، وہ الفاظ ثابت ہی نہیں تھے۔ ویسے تو مرزا صاحب کہتے ہیں ضعیف روایات اور منقطع روایات فتنہ ہیں، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن خود نہیں بچتے۔ وہ روایت ہم نے بیان کیا کہ اس روایت میں انقطاع ہے، جس روایت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی بیعت یا خلافت کے حوالے سے بات چیت کو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو کیسر و کسریٰ کا طریقہ کار ہے، کیسر و کسریٰ کا طریقہ کار قرار دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کو۔ یہ 8ویں جلد ہے فتح الباری کی، کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث کا۔ کانا مروان الحجاز استعمر معاویہ، اسلام یہ کہتا تھا، مروان کو گورنر بنا دیا حجاز پر امیر معاویہ نے، فخطب، ایک دن جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا نا، وہاں سے چٹھی آ گئی نا کہ میدان ہموار کرو، فجعل یذکر یزید ابن معاویہ لکی یبایع بعض ابیہ، کہا کہ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں، تو تم لوگ ان کی بیعت کرو۔ آگے شرح میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا ان اللہ ارا امیر المومنین فی ذراء حسن وَإِن يَسْتَخْلِفْهُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ ابو بکر عمر،
اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات کی۔ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ جب یہ بات کہی قال عبد الرحمن بن ابی بکر شایا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا۔ وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بنایا، فقال عبد الرحمن سنت ہرقل و کیسر، جھوٹ بول رہا تو اور تیرا امیر المومنین، یہ کیسر اور کسرا کے طریقے، کافر بادشاہوں کا طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لیتے ہیں۔ آج تم ہرقل لیا، یہ وہ رومی بادشاہ والا کافروں والا دین میں چالو کرنا چاہتے ہو نظام، تو با یہ ان بنائے کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جائیداد، اور بعد میں تو پھر یہ بھی نہ رہا کہ چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لو، پھر آٹومیٹک ہی بیٹا بنتا رہا، وہ بچہ ہو یا عورت ہو، بن جاتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتی، لہٰذا ابو بکر کی مثال، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا، وما جعل معاویہ الا کرامۃ لولدی، بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا، جھوٹ بولتا۔ امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم نے جب یزید کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعتراضاً کوئی بات کر دی وہاں پہ، لیکن اس کے دوران جو باتیں وہ کیا ہوئی، کیا اعتراضاً بات کی تھی، وہ کیا ہوا کہ یزید بن معاویہ کا نام جب لیا تو مروان بن حکم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات سجھائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین بنا دیں، اور یزید بن معاویہ کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو۔ اب ظاہر ہے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سنتے تھے یہ بات، اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا جیسا کہ ابو بکر نے مرتے مرتے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تھا تو حضرت امیر معاویہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں۔ تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بکواس بند کر، یہ ابو بکر کی سنت نہیں ہے، یہ کیسر و کسرا کی سنت ہے اپنے بیٹوں کو اپنی خلافت پہ نامزد کرنا۔ یہ بات ہوئی تھی جو امام بخاری لے کے اعتراضاً کچھ کہا، اور باقی کتابوں میں یہ موجود ہے، انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ مروان پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی کا بیٹا ہے نا۔ ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا، لے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری پھر حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی مستقل حاکم میں ملتی ہے، جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو کیا تھا۔ بھئی عمر کو ابو بکر کا بیٹا تھا، دیکھو کڈی بڑی کہانی کرائی، کہانیاں ادو بھی لوگ کراندے سن۔ تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کی طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں۔ یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے کہ باپ مرے اور بیٹا حاکم بن جائے۔ وہ جو الفاظ ہیں وہ منقطع روایت ہے محمد بن زیاد کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اب جب ایک منقطع روایت اور جو ضعیف روایت ہے جو کہ السنن الکبریٰ نسائی میں 11427 نمبر پہ اور مستدرک حاکم میں 8483 نمبر پہ موجود ہے، تو وہ محمد بن زیاد کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع نہ ہونے کی وجہ سے وہ روایت مردود ہے، ضعیف ہے، منقطع ہے، غیر ثابت ہے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس غیر ثابت ٹکڑے کو پیش نہیں کیا جو آپ کے باطل عقیدے کا جو ہے نا وہ ایک ستون بن رہا ہے، اسی پر آپ کی بنیاد اور آپ بار بار اسے بیان کرتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کس چیز کا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو امت پر احسان کیا ہے کہ ضعیف روایت ایک ضعیف ٹکڑا تھا اسے پیش نہیں کیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ضعیف روایتوں کو بھی اپنی صحیح میں صحیح کہہ جاتے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اگر ایسا کر بھی جاتے تب بھی کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پوری امت جو ہے نا وہ اس پر اتفاق کر لیتی صحت کا۔ علماء بیان کر دیتے کہ دیکھیں فلاں روایت جو ہے اس میں انقطاع ہے، لہٰذا وہ صحیح نہیں ہے۔